قابل صد کرام و تکریم حضرات علماء کرام، فضلاء کرام، برادران اسلام، گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز طالب علموں، میں شکر گزار ہوں میزبان محترم، اس گلشن کی بہاروں کی نگہباں، پیکر اخلاق حضرت مولانا مفتی شیر احمد صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھے اور آپ کو شریک کیا۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے میرا ایک دیرینہ محبت کا تعلق ہے، اور اس ادارے میں ایک آغاز اور ابتدا سے لے کر اب تک کئی دفعہ میری حاضری ہو چکی ہے۔ آج بھی جیسا پہلے ہمارے ناظم صاحب نے فرمایا، آج بھی مجھے کسی ضروری میٹنگ میں کراچی جانا تھا، مجبوراً کراچی جا رہا تھا آج، لیکن رات کو مجھے بڑی تشویش تھی کہ مفتی صاحب کا پروگرام ہے اور یہ رہ جائے گا۔ میں نے رات کو دعا کی، اپنے پروگرام کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی رات کو دعا کی، یا اللہ جو خیر ہے وہ میرے لیے مقدر کر دے، اگر کراچی جانا بہتر ہے تو کراچی چلا جاؤں، ان کے ہاں جانا بہتر ہے تو ان کے ہاں چلا جاؤں۔ تو پھر اللہ نے کا کرنا ایسا ہوا، حضرت مفتی صاحب کی دعا سے وہ فلائٹ کینسل ہو گئی جی، اور پھر میری چاہت بھی یہی تھی کہ ایسی ہو جائے، اور اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اور پھر یہ بھی چاہت تھی کہ ہمارے بہت ہی عزیز اور دارالعلوم زکریا کے محتمم حضرت مولانا سراج صاحب، دیگر ہمارے ساتھی بارہ بانڈہ کے حضرت مولانا محمد زاہد صاحب، حضرت مولانا عرفان اللہ صاحب، دیگر ہمارے بہت سے ساتھی، ان کی زیارت اور ملاقات بھی ہو جائے، اللہ نے مقدر کر دی۔ آج جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے اس پروگرام کی غرض و غایت بیان کی، اور آپ کی طرف سے عدم تعاون کا بھی ذکر فرمایا، میں پشتو بول تو نہیں سکتا لیکن سمجھ لیتا ہوں، 70-80% سمجھ لیتا ہوں۔ تو ان کی ساری گفتگو میں نے سمجھ لی، اور انہوں نے اپنا درد دل آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اور آج کا یہ پروگرام، ادھر متوجہ ہوں اور ذرا بولتے رہو، جو کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں، کیا نا جی، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، شاباش، ادھر متوجہ۔ میں پنڈی سے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کچھ اور دیکھیں تو اچھی بات نہیں ہے، ادھر دیکھ، مخ کا گورو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آج کے پروگرام کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک تو طلباء کے سرپرست تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے گفتگو کرنی ہے، اور تقسیم انعامات اور دستار بندی بھی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ادارہ ہے، یہاں بنین اور بنات کا ادارہ ہے، اور بھی حضرات علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کے مدارس ہیں، اور میں چونکہ مدارس کا ہی آدمی ہوں اور میری مدارس کی ہی ذمہ داری ہے، لہٰذا کچھ گفتگو میں مدارس کی اہمیت، مدارس کی ضرورت، مدارس کی خدمات کے بارے میں، کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے، مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے، یہ بچے جو علم نبوت کو حاصل کر رہے ہیں، اپنے سینوں میں اللہ کی لاریب کتاب کو جمع کر رہے ہیں، یہ کتنے عظیم ہیں، اور پھر والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں، اور اس ادارے کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں، اور جو طلباء پڑھ رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ پہلی بات میرے بزرگوں، الحمدللہ یہ دینی مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں۔ آج جتنی خیریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان ساری خیروں کا مرکز، ان ساری خیروں کے لیے پاور ہاؤس، بیس کیمپ، ان ساری خیروں کا ذریعہ
اور ساری خیروں کی بنیاد یہ علماء اور دینی مدارس ہیں۔ کہو بے شک، بولتے رہو، ہم پنجاب کے لوگ ایسے نہیں چلتے، آپ تو بولتے نہیں ہیں، ہم پنجاب کے لوگ تو بڑے سخی ہیں بولنے میں۔ میں نے کہا بیان میں بے حیائی بہت ہو گئی، کہ لگے سبحان اللہ، وہ جہاں نہیں بولنا ہوتا وہ وہاں بھی بولتے ہیں، آپ نے جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں بولتے، اس لیے ذرا بولتے رہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دینی مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں۔ آج دین کی جتنی بہار ہمیں نظر آ رہی ہے یہ برکت ہے ان علماء اور دینی مدارس کی۔ اگر کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر اللہ کا ذکر ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اگر کوئی میری بہن بیٹی پردے کے ساتھ گھر سے نکل رہی ہے، اگر کوئی تاجر شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہے، اگر کوئی جج عدالت میں انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اگر کوئی پارلیمنٹ اور اسمبلی میں حق و صداقت کی آواز اٹھا رہا ہے، کسی خیر کا نشان قدم اور اس کی اصل تلاش کریں، ہر خیر کے پیچھے آپ کو علماء اور مدارس نظر آئیں گے۔ ہر خیر کے پیچھے آپ کو علماء اور مدارس نظر آئیں گے۔ آج الحمدللہ پورے پاکستان میں دسمبر کے مہینے سے مسلسل پروگراموں میں ہوں، کہیں 10، کہیں 20، کہیں 50، کہیں 100، کہیں 200، کہیں 400، کہیں 500 طلباء کی دستربندی ہو رہی ہے۔ دارالقرآن فیصل آباد میرا جانا ہوا، 1050 طلباء اور طالبات کی دستربندی ہوئی۔ الحمدللہ یہ مدارس کسی قسم کے حالات ہوں، 1992 کا سیلاب ہو، 2005 کا زلزلہ ہو، یا موجودہ کرونا کے حالات ہوں، کسی حال میں بھی ان مدارس نے اپنا کام روکا نہیں، ان درسگاہوں کو تالا نہیں لگایا۔ مسجد کے میناروں سے علماء نے اذان کہنا نہیں چھوڑی۔ چنانچہ کرونا کے دوران بھی الحمدللہ ان مدارس نے گزشتہ سال قوم کو قرآن مجید کے 1 لاکھ حافظ دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کرونا کے دوران دفتر جزوی یا کلی طور پر بند رہے، کارخانے بند رہے، ملیں بند رہیں، فیکٹریاں بند رہیں، سکول بند رہے، کالج بند رہے، یونیورسٹیاں بند رہیں، مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا اور قیامت تک کھلا رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسہ سدا بہار ہے، مدرسے پر کبھی خزاں نہیں آتی، مدرسہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ کئی دور آئے، سکندر مرزا جیسے مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر اکٹھے ہی دریا میں پھینک دو، آج اس کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، ملا آج بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ پھر پرویز مشرف بدنام زمانہ حکمران آیا، اس نے اپنے سیاہ دور میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ان مدارس کو بند کر دو، ان کا تعاون ختم کر دو، ان کو پابندیوں میں جکڑ دو، ان کو دیوار سے لگا دو، دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، سارے اس نے الزامات لگا کر مدرسے کے کردار کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میرے رب کی شان دیکھو، آیا تھا تو وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4,500 تھی، جب گیا تو 14,500 تھی، اور اب 24,500 ہے۔ تو بتاؤ دن بدن کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ بولو، دن بدن کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ اور آپ غور کریں کہ لاک ڈاؤن کے دوران، کرونا کے دوران مدرسہ کھلا رہا، اور کیوں کھلا رہا؟ آپ نے غور کیا ہوگا، حکومت نے اعلان کیا لاک ڈاؤن کے دوران جان بچانے والی ادویات کی دکانیں اور میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے، تھا یا نہیں تھا؟ غذا فراہم کرنے والے ہوٹل اور مراکز کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، رب نے فیصلہ کیا ایمان بچانے والے مراکز بھی کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جسمانی غذا فراہم کرنے والے مراکز کھلے رہیں گے، رب نے فیصلہ کیا ایمانی، قرآنی، روحانی، علمی، اخروی غذا فراہم کرنے والے مدارس بھی کھلے رہیں گے۔ چنانچہ مدرسہ کھلا رہا۔ جب کرونا کی دوسری لہر شروع ہوئی، سابق وفاقی وزیر تعلیم
شفقت محمود صاحب کے ساتھ ہماری لاہور میں میٹنگ ہوئی، کہنے لگے ریاست کا فیصلہ ہے، تعلیمی ادارے بند ہوں گے، مدرسہ بھی تعلیمی ادارہ ہے وہ بھی بند ہوگا۔ ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کریں، وہاں آپ بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہیں، اور آپ نے کیے ہیں، اور اسٹوڈنٹ نعرے لگا رہے ہیں اللہ کرے شفقت محمود صاحب وزیر اعظم بن جائیں، وہاں تو آپ نے کیا ہے، ہم کیسے کریں؟ ایک بچے کے 12 پارے حفظ ہوئے ہیں، 3 مہینے چھٹی کر کے آئے، ہم کہیں اب تو 21واں پارہ شروع کر، اس لیے کہ تیرے 20 تو ہو گئے نا، وہاں بغیر امتحان کے آگے بھیج دیتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مدرسہ کھلا رہا، یہ درسگاہیں چلتی رہیں، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اور الحمدللہ آج ان مدارس کی برکت ہے کہ سعودی عرب جو عرب ملک ہے، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، وہاں 1 سال میں قرآن مجید کے 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں 1 سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ میں ابھی دن کو بھی ایک پروگرام میں عرض کر رہا تھا، آپ بتاؤ سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے یا نہیں ہے؟ نا برادر اسلامی ملک، اپنا بھائی ہے نا۔ کبھی ہم اس سے تیل مانگتے ہیں، کبھی ہم اس سے پٹرول مانگتے ہیں، کبھی ہم اس سے ڈیزل مانگتے ہیں، کبھی ہم اس سے ریال مانگتے ہیں، کبھی اس سے قرضے مانگتے ہیں، مانگتے ہی رہتے ہیں، اور وہ بھی کہتا ہوگا اچھا بھائی پلے پڑ گیا ہے، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے ہر چیز مانگی ہماری حکومتوں نے، اور ہم تو کبھی چندہ کرتے تھے مدرسے کے لیے سال کے بعد یا سال میں 2 دفعہ، اب ہماری حکومتیں تو ہر دن چندہ کرتی ہیں، اور جب چندہ مل جائے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حکمران آتا ہے کہتا ہے کشکول توڑ، کشکول سمجھتے ہو نا جس میں فقیر وہ ڈالتا ہے، کشکول توڑ دیں گے، قوم خوش ہوتی ہے کہ خوشحالی آ رہی ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کشکول چھوٹا پڑ گیا، بڑا کشکول بنائیں گے۔ وہاں تو حال یہ ہے، لیکن الحمدللہ آپ جتنے تشریف فرما ہو، 50 60 70 80 سال کی زندگی میں آپ نے کراچی سے لے کر خیبر تک، چمن سے لے کر گلگت تک، پاکستان کے کسی صوبے سے، کسی ڈویژن سے، کسی ضلع سے یہ اعلان سنا ہو، علماء نے سعودی عرب سے یہ درخواست کی ہو رمضان قریب آ رہا ہے، آپ عرب ہو ہم عجم ہیں، ہمیں رمضان میں قرآن سنانے کے لیے 10,000 قاری اور دینی رہنمائی کے لیے 5,000 عالم اور مفتی بھیج دیں؟ بولو کبھی سنا ہے علماء نے اپنے شعبے میں سعودی عرب سے مدد مانگی ہو؟ نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ یہ درخواست نہیں کی، بلکہ اس وقت بھی حرم مکہ اور حرم مدینہ میں 80% قرآن پڑھانے والے پاکستانی قاری ہیں۔ صرف جدہ میں 6,000 پاکستانی قاری قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے شعبے میں علماء کے سپرد آپ نے سڑکیں پکی کرنا، پل بنانا، گلیاں پکی کرنا، لوڈ شیڈنگ دور کرنا، مہنگائی کنٹرول کرنا، کرنسی کی ویلیو ٹھیک کرنا، آپ نے یہ کام ہمارے سپرد نہیں کیا۔ آپ نے ہمارے ذمہ حافظ بنانا، عالم بنانا، قاری بنانا، خطیب بنانا، مبلغ بنانا، نماز پڑھانا، خطبہ دینا، تراویح میں قرآن سنانا، نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، حلال اور حرام کی تمیز بتانا، یہ کام آپ نے ہمارے سپرد کیا۔ سچ بتاؤ مسلمانوں، یہ علماء یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں پورے پاکستان میں جہاں جاتا ہوں چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں قاری نہیں ملتا، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں عالم نہیں ملتا، فتویٰ لینا چاہتا ہوں مفتی نہیں ملتا، مسجد بنائی ہے امام نہیں مل رہا، جمعہ شروع کرنا چاہتا ہوں خطیب نہیں، کوئی ایک نہیں کہہ سکتا۔ نہ صرف یہ کہ مل رہے ہیں، بلکہ جہاں ایک کی ضرورت ہوتی ہے 50 موجود ہیں۔ آپ نے جو کام دوسروں کے سپرد کیا، وہاں حال یہ آٹا ملتے تو چینی نہیں، چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں، دونوں ملتے ہیں تو گھی نہیں، تینوں ملتے ہیں تو پکانے کے لیے گیس نہیں، گیس کھاتے ہوئے بجلی نہیں، لوڈ شیڈنگ ہو گیا۔ لیکن کبھی نوشہرہ میں، مردان میں، بارہ بانڈہ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان، پنجاب، سندھ، گلگت، آزاد کشمیر میں علماء نے اعلان کیا ہو چونکہ 3 سال کرونا رہا، لہذا آنے والے رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2025 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں۔ جلدی آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ کبھی سنیں الحمدللہ جو کام آپ نے علماء کے سپرد کیا، مدارس کے سپرد کیا، اس میں کوئی محتاجی، کوئی پریشانی، کوئی قسم پرسی، کوئی پسماندگی
نہیں ہے جو کام آپ علماء کے سپرد نہیں کرتے۔ خیر آپ تو کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہمارے پنجاب کی طرف نہیں کرتے۔ میں ان سے کہتا ہوں جو کام آپ نے علماء کے سپرد کیا آپ کو اس میں پریشانی نہیں ہوئی، جو کام آپ علماء کے سپرد نہیں کرتے وہ بھی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پاکستان ترقی کی معراج پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ہاں تو خیبر پختونخوا میں ایسے نہیں ہے۔ ہمارے پنجاب میں کوئی مولوی کھڑا ہو جائے الیکشن میں، کیا کہتے ہیں؟ استاد جی بہت کتا کام نے، استاد جی بہت کتا کام ہے۔ آپ سیاست میں کدھر آ گئے ہیں ایک وقت تو؟ ہاں اللہ اللہ کریں، یہ آپ کا کام بہت گندا کام ہے۔ ہاں یہ کہہ کر ہم نے اچھے لوگوں کا راستہ روک دیا اور کرپٹ لوگوں کی ہم نے حوصلہ افزائی کی، پھر نتیجہ یہی ہونا تھا نا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ شیخ سعدی نے لکھا کسی گاؤں میں رات کو مسافر آ گئے نا، کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، مسافروں نے پتھر اٹھا کر کتوں کو مارنے کی کوشش کی، پتھر برف یا سردی کی وجہ سے جمے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ نہ لگے تو وہ مسافر کہنے لگے اس بستی کے لوگ عجیب ہیں، کتوں کو کھول رکھا ہے پتھروں کو باندھ رکھا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو کام آپ نے علماء کے سپرد کیا کوئی پریشانی نہیں، اور جو کام آپ سپرد نہیں کرتے وہ بھی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پاکستان ترقی کی معراج پر پہنچ جائے گا۔ پھر یہ دولت جو ان مدارس کے ذریعے بچوں کو نصیب ہو رہی ہے، حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، یہ لازوال دولت ہے، ساری دولتیں یہیں رہ جائیں گی۔ مرنے پر سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، کلائی کی گھڑی اترے گی، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، 2 چادروں میں لپیٹ کر رخصت کر دیا جائے گا، ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں۔ لیکن قرآن کی دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی، اور یہ میرے دوستو اس دن کام آئے گی۔ میں سرپرستوں سے عرض کر رہا ہوں یہ دولت جو اس 4 دیواری میں جامعہ انوار القرآن میں آپ کے بچوں کو نصیب ہو رہی ہے، یہ لازوال دولت ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ اس بچے کی کمائی آپ کو قبر میں بھی ملے گی، حشر میں بھی ملے گی، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے آپ کو ان علماء کی وجہ سے نصیب ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو بچہ قرآن یاد کر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ۔ حافظ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ حافظ کا معنی حفاظت کرنے والا، جیسے سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے حفاظت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ۔ جو حفاظت کرنے والا ہے وہ حافظ، جس کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے وہ محفوظ۔ صدر صاحب کا گارڈ حافظ ہے، صدر صاحب محفوظ ہیں، وزیر صاحب کا گارڈ حافظ ہے، وزیر صاحب محفوظ ہیں۔ اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حافظون حافظ کی جمع ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرا رب کہتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اصل میں تو حافظ ہم ہی ہیں۔ یا اللہ تیری مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے بچے، تیری محبوب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے، مدرسہ انوار القرآن کے چھوٹے چھوٹے بچے، دارالعلوم زکریا کے چھوٹے چھوٹے بچے، جن کی پسلیوں میں قرآن محفوظ ہو جائے انہیں بھی تو حافظ کہا جاتا ہے نا۔ میرا رب کہتا ہے اصل میں تو حافظ میں ہوں، لیکن جن سینوں میں قرآن محفوظ ہو جائے وہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ میں پیار سے انہیں بھی حافظ کہہ دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نام پر ان کا نام رکھا ہے، اور ہم کتنے ہلکے انداز میں لیتے ہیں۔ حافظ ادھر بیٹھو، ادھر معزز مہمان آ گئے، حافظ ادھر چلے جاؤ، حافظ معزز مہمان۔ اچھا جنرل صاحب آ گئے، بریگیڈیئر صاحب آ گئے، وزیر صاحب جھک جاتی ہیں ہماری گردنیں ان کا منصب اور ان کا عہدہ سن کر، حالانکہ وہ منصب اور عہدہ انہیں کسی ادارے یا کسی شخصیت نے دیا ہے، یہ اعزاز انہیں میرے رب نے دیا ہے، اور پھر وہ دولت یہیں رہ جائے گی، قرآن کی دولت قبر میں ساتھ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ان بچوں کو یہ دولت نصیب ہو رہی ہے، اور ان بوریوں اور چٹائیوں پر پشتو بولنے والا، پنجابی بولنے والا، سرائکی بولنے والا، ہند کو بولنے والا بچہ 3 سال کے بعد قرآن پڑھتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مردان کا، یہ حیدرآباد کا، مظفر آباد کا، پنڈی لاہور کا رہنے والا نہیں، یہ کسی عرب ملک کا رہنے والا ہے۔ اس انداز میں بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ یہ محنت ہے ان اساتذہ کی، یہ محنت ہے ان اداروں کی، جو وہ صبح سحری سے لے کر رات گئے تک اپنے ارمانوں کو سینوں میں دفن کر کے، اپنی آرزوؤں کا خون کر کے، چپراسی سے کم تنخواہ پہ گزارا کر کے، اور اتنی تھوڑی تنخواہ
آپ کے علاقوں میں تو اور بھی تھوڑی ہے نا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہاں کہ پنجاب والا پیسہ خرچ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اسے کہو نا نماز پڑھ، کہتا ہے مولوی صاحب پیسے لے لو بس، اللہ پاک معاف کرنے والا، نماز نہیں پڑھو۔ ہاں اسے کہو روزہ رکھا ہے، گرمی بہت ہے گی مولوی صاحب پیسے لے لو بس، صدقہ دے دیں گے بس، روزہ نہیں رکھتا، نماز۔ ادھر آپ لوگ نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ ہاں وہ بدنی عبادتیں آپ کرتے ہیں، مالی عبادتیں وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی شان کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، ان صلاتی میری نماز یعنی میری بدنی عبادتیں، ونسکی اور میری قربانی یعنی مالی عبادتیں، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مسلمان تو جینا مرنا اس کا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ مال کیا چیز ہے؟ نیت کرو جان بھی لگائیں گے انشاءاللہ، مال بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ میں پنجاب والوں کو جا کر کہہ دیتا ہوں ہاں کہ آپ بدنی عبادتوں کا اہتمام کرو، وہ تو آپ ماشاءاللہ بدنی اور مالی دونوں عبادتیں کر رہے ہیں اور آپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ بچے جو یہاں قرآن یاد کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اتنی عمر کا بچہ، آپ اس کو موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے، گاڑی کی چابی نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں جسے تم موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے، میں کائنات کی سب سے بڑی دولت اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ فیصل مسجد میں ایک مقابلہ ہوا، ایک قاری صاحب نے مجھے، فیصل مسجد کے امام، انہوں نے بتایا 6.5 سال کی بچی کا ہم نے امتحان لیا، سارے سوال اس نے سنائے، سارا سبق سنا کے جو ہم نے پوچھا، کہنے لگی قاری صاحب اب میں اگلی آیتیں پڑھوں یا پچھلی آیتیں پڑھوں؟ قاری صاحب کہنے لگے، میں نے کہا پچھلی آیتیں تو میں بھی نہیں پڑھ سکتا، پیچھے پڑھنا اتنا آسان نہیں، آپ نہیں سمجھیں گے، یہ علماء کو راہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو بھی میں سمجھاتا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے نا؟ پڑھو ذرا پیچھے، صراط الذین انعمت علیہم، پڑھو ذرا پیچھے، آگے نہیں پیچھے کی بات کرو۔ سورہ اخلاص یاد ہے نا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پڑھو ذرا پیچھے۔ پیچھے پڑھنا اتنا آسان نہیں، لیکن وہ 6.5 سال کی بچی جس روانی سے آگے پڑھنا جانتی ہے، اسی روانی سے پیچھے پڑھنا بھی جانتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ بلکہ قاری صاحب کہنے لگے، ہم نے بچے سے کہا پچھلی آیتیں پڑھ، پچھلی آیتیں پڑھتا جا، ریورس پڑھتا۔ ادھر سے بچے کو پڑھوانا شروع کیا، ادھر سے کمپیوٹر پر ہم نے آیتیں پیچھے ریورس کرنا شروع کر دیں، کمپیوٹر پیچھے رہ گیا، وہ بچہ آگے نکل گیا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے جو رب ذوالجلال نے فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا۔ میرے محبوب آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجئے، اس خیال سے کہ کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی مضمون رہ نہ جائے۔ آپ کے مبارک سینے میں، آپ کی امت کے کروڑوں چھوٹے چھوٹے سینوں میں قرآن محفوظ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور رمضان میں یہ آپ منظر دیکھتے ہیں، دیکھیں گے، عام طور پر رمضان شریف میں قرآن سنانے والے قاری صاحب ذرا بڑی عمر کے ہوتے ہیں، پیچھے جو سامع ہوتا ہے وہ 10 12 14 سال کا ذرا کم عمر کا ہوتا ہے۔ اب بڑے بھاری بھرکم قاری صاحب جاہو جلال والے قرآن سنا رہے ہیں، اب تلاوت کرتے کرتے انہیں آیت پڑھی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم۔ وہ بچہ پیچھے سامنے بولا اپنی معصوم سی آواز میں، واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز حکیم۔ قاری صاحب نے پڑھا غفور رحیم، اصل تھا کیا؟ عزیز الحکیم۔ قاری صاحب نے کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ پیچھے بول رہا ہے، پھر اس نے پڑھا، قاری صاحب نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بچہ پھر بولا واللہ عزیز حکیم۔ قاری صاحب نے پھر کوئی توجہ نہیں۔ اب تو وہ قاری صاحب پر حملہ آوری ہو گیا، ساتھ ساتھ کانپ بھی رہا ہے، پتہ نہیں نماز کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن حملہ واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز۔ جب تک قاری صاحب نے ٹھیک نہیں کیا، اس نے آگے نہیں جانے دیا۔ بتاؤ اس آسمان کی چھت کے نیچے قرآن کے علاوہ کسی کتاب کی حفاظت ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ان بچوں کو یہ دولت نصیب ہوئی، اس لیے میں کہتا ہوں یہ دینی مدارس قلعے ہیں دین اسلام کے، ان کی قوت پورے دین کی قوت ہے، اور مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری ہے۔
آپ نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ ان مدارس کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں عرض کر رہا ہوں ان مدارس میں یہ پڑھنے والے بچے، جیسے میں نے عرض کیا، یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے، یہ آپ کے میدان حشر کا سہارا ہے۔ اور کوئی بچہ شاید آپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی نہ بنے، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہوگا یہ آپ کی قبر کا بھی سہارا ہوگا، آپ کے حشر کا بھی سہارا ہوگا، آپ کی قبر کا بھی اور آپ کے حشر کا بھی یہ سہارا ہو۔ اس لیے میرے دوستو، جو حضرت مفتی شیر احمد صاحب اپنا درد دل بیان فرما رہے تھے، آپ کو آج بلایا بھی گیا ہے، آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ یاد رکھیں، کھانا جانور بھی اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، چڑیا چونچ میں دانہ دانہ لا کر بچوں کو کھلاتی ہے، تنکا جمع کر کے گھونسلہ بناتی ہے۔ یہ تیرا کوئی کمال نہیں، یہ غیر مسلم بھی کر رہا ہے، جانور بھی کرے۔ تیرا کمال یہ ہے اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھا، قرآن سکھا، دین سکھا، دنیا میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر جب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، قرآن مجید یاد کر رہا ہے، اب اس کی دیکھ بھال کرنا اور اساتذہ سے ملنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، مدرسے سے تعاون کرنا، خیر خبر لینا، یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھو، سکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، واپس لے کر آتے ہیں، یونیفارم کی فیس دیتے ہیں، ٹیوشن فیس دیتے ہیں، ایگزامینیشن فیس دیتے ہیں، ڈریس فیس، پتہ نہیں کتنی قسم کی فیسیں دیتے ہیں۔ یہاں کوئی آپ پر ذمہ داری نہیں، مفتی صاحب جانے، یہاں کے اساتذہ جانے، ہمارے ذمے صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے بچے کی خیر خبر لیں، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا۔ یاد رکھیں، جب تعمیر ہوتی ہے نا، مکان بنتا ہے، کوئی ادھر دیکھیں، ادھر مکان بنتا ہے، تعمیر ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے معمار، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے مزدور، ایک ہوتا ہے انجینئر۔ یہ چار ارکان ہوتے ہیں تعمیر کے۔ اگر یہ چاروں مستعد ہوں تو تعمیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ معمار موجود ہے لیکن انجینئر ہی رہنمائی نہیں کر رہا، ہاں، انجینئر اور معمار موجود ہے لیکن مالک کی دلچسپی نہیں لے رہا، وہ میٹیریل ہی نہیں دے رہا، سارے دن وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ سیمنٹ آ رہا ہے، سریا آ رہا ہے۔ آپ بتاؤ، اگر ان چار ارکان میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو جائے گا تو وہ تعمیر کمزور ہوگی یا مضبوط؟ کمزور ہوگی۔ یہ آپ کی، یہ انسانیت کی تعمیر ہے، یہ آپ کے اولادوں کے اخلاق کی تعمیر ہے، کردار کی تعمیر ہے۔ آپ مالک کی طرح ہیں، یہاں کے منتظم، یہاں کے معتمم گویا وہ معمار ہیں، وہ گویا یہاں کے انجینئر ہیں اور منتظم ہیں، اور یہاں کے اساتذہ وہ معمار ہیں۔ معتمم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں، اساتذہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں، لیکن والدین ذمہ داری پوری نہ کر رہے ہوں تو پھر اساتذہ کی ساری محنت رائے گاں چلی جاتی۔ ہمارے ہاں ایک بچہ پڑھ رہا تھا، ایک میجر صاحب تھے، ان کا بچہ تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کوئی خاص پروگرس نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا بچہ شام کو گھر جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا گھر جا کر ٹی وی دیکھتا ہے؟ کہا دیکھتا ہے۔ میں نے کہا پھر کہاں سے پروگرس ہوگی؟ ادھر سے آپ کسی کو طاقت کی دوا دے دیں، ادھر سے زہر کی چٹکی دے دیں، پھر کہاں سے اس کو طاقت آئے گی؟ ہاں، آپ ادھر سے قرآن پڑھتا ہے، ادھر گھر جا کر آپ کوئی اور اس کو کسی کام میں لگا دیتے ہیں، ٹی وی دیکھتا ہے، پھر پروگرس نہیں ہوگی۔ آپ یاد رکھیں، والدین کا تعاون جب ہوتا ہے پھر اولاد میں کمال پیدا ہوتا ہے، علمی رسوخ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے ذمے اور کوئی فکر نہیں ہے، کتابوں کی فکر نہیں ہے، کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، رہائش کی فکر نہیں ہے۔ آپ کے ذمے صرف اتنا ہے، آپ دلچسپی لیں، بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اساتذہ کے ساتھ ملیں، ادارے کے ساتھ پورا تعاون کریں، جو ضابطے اس کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ کمال کو پہنچے گا۔ ہمارے اکابر میں ایک مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ گزرے ہیں، ان کے غور سے سنیں۔ ان کے والد صاحب عالم نہیں تھے لیکن علم کے بڑے قدردان تھے، اللہ نے وسعت بھی دے رکھی تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے بڑا کتب خانہ بنوایا، بظاہر بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی گہری بات ہے۔ اپنے بچے کے لیے کتب خانہ بنایا جس میں بیٹھ کر وہ کتابوں کی تصنیف کا کام کرتے تھے۔ اس کتب خانے کے 4 دروازے تھے،
ان کے والد صاحب نے چاروں دروازوں پر چپل کا ایک ایک جوڑا رکھوا دیا کہ میرا بیٹا علمی کام کرتے ہی اٹھے کسی ضرورت سے، ایک دروازے پر آئے اسے چپل نہ ملے، دوسرے پر آئے اسے چپل نہ ملے، تیسرے پر آئے چپل نہ ملے، چوتھے پر آئے اور چپل ملے، اتنی دیر وہ گھومتا رہے گا، اس کا ذہن منتشر ہوگا اور اس کے علمی کام میں حرج ہوگا، لہذا چاروں دروازوں پر چپل کا جوڑا رکھوا دیا، جس دروازے پر بھی آئے اسے چپل مل جائے۔ یہاں تک خیال رکھا، اتنی باریکی کے ساتھ خیال رکھا، پھر نتیجہ یہ ہوا اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، دین کا بہت بڑا کام۔ آج میرے دوستو، آج صرف ہم خانہ پوری کے طور پر آتے ہی نہیں مدرسے میں۔ ہمارے یہاں ایک خان صاحب آئے، انہوں نے اپنا نواسہ داخل کرایا حفظ میں، جس دن داخل کرانے آئے تھے تو ساتھ آئے تھے، پھر 3 سال کے بعد اس کے حفظ مکمل ہوا، اور پھر قاری صاحب نے اطلاع کی آج اس کی دعا ہے، پھر وہ آئے اور مجھے ملے، کہنے لگے معذرت معاف کرنا میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا آپ صرف 3 ہی سال لیٹ ہوئے ہیں، آپ زیادہ لیٹ نہیں ہوئے، آپ 3 سال پہلے بھی تشریف لائے تھے، آج پھر آپ نے مہربانی فرمائی۔ یہ ہماری بے رغبتی ہے، اور یہ وہاں سکول میں روزانہ جائیں گے، چھوڑنے جائیں گے، لینے جائیں گے، پروگریس رپورٹ چیک کریں گے، اور شام کو ٹیوشن لگوائیں گے، پتہ نہیں کتنے جتن کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ تو آپ کو آخرت کے درجات کی بلندیوں اور آخرت کی کمائیوں کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے اتنے جتن اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں کہ انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے۔ اور والدین کی دلچسپی بڑا کمال پیدا کرتی ہے۔ کبھی والدین کو اس کی فکر ہوتی تھی، ماں کو اس کی فکر ہوتی تھی، والدین کو اس کی فکر ہوتی تھی۔ یہ آپ نے امام غزالی کا نام سنا نا؟ یہ جو امام غزالی تھے، ان کا نام تھا محمد غزالی، ان کے ایک اور بھائی تھے، ان کا نام تھا احمد غزالی۔ یہ امام غزالی مسجد، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ یہ امام غزالی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، ان کے بھائی احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے آ کر اپنی والدہ سے شکایت کی، امی ساری دنیا میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے، میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ماں نے بلایا، ڈانٹا احمد کو، پڑھا کرو بھائی کے پیچھے نماز۔ امی پڑھوں گا۔ اگلے دن گئے، 1 رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں چھوڑ کر آ گئے۔ امام غزالی نے پھر آ کر شکایت کی، امی سے تو نہیں پڑھتے تو اچھا تھا، 1 رکعت پڑھی اور دوسری رکعت چھوڑ کر آ۔ ماں نے پھر غور کرو بیٹے کتنے عظیم ہیں، وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا امام غزالی کا علمی مقام کیا ہے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ علم میں اللہ نے انہیں کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ ماں نے بلایا احمد کو، کیوں ایسے کیا؟ احمد غزالی کہنے لگے، اماں بھائی سے پوچھو، امام دریا کے ایک کنارے پر کھڑا ہو، مقتدی دوسرے کنارے پر کھڑا ہو، نماز ہو جائے گی؟ امام غزالی کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے پھر بھائی سے پوچھو نماز میں کہاں تھے، پہلی رکعت تو ٹھیک پڑھائی، دوسری رکعت میں کہاں تھے؟ امام غزالی فرمانے لگے میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت آ گئی، میں اس میں سوچتا رہا، غور کرتا رہا، فقہ کے مسائل نکالتا رہا، میری توجہ ادھر ہو گئی تھی۔ احمد غزالی کہنے لگے میں اسی لیے چھوڑ کر آ گیا تھا۔ غور کرو ماں کتنی عظیم ہے۔ ماں سن کر کہنے لگی اچھا، ایک نماز میں مسائل کو سوچ رہا تھا، دوسرا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، اللہ کی طرف تو توجہ دونوں کی نہیں تھی، میرے کام کے تو تم دونوں نہیں نکلے۔ آپ کتنی عظیم مائیں گزری ہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں ماؤں کی گود عظیم تھی، ان عظیم گودوں سے نکلنے والے بچے امام ابو حنیفہ جیسے تھے، امام احمد بن حنبل جیسے تھے، امام مالک جیسے تھے، امام شافعی جیسے تھے، امام بخاری جیسے تھے، حسن بصری جیسے تھے، غزالی جیسے تھے، رازی جیسے تھے، صلاح الدین ایوبی جیسے تھے، سلطان ٹیپو جیسے تھے۔ اور جب ماؤں کی گود پاکیزہ نہ رہی، پھر جیسا مال نکل رہا ہے آپ کے سامنے ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں اس لیے والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں کی گود پہلا مکتب، پہلی نرسری، پہلی اکیڈمی ہوتی ہے۔ اور گھر کا ماحول حکماء یہ کہتے ہیں 5 سال تک کی عمر تک بچے نے جو کچھ سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ جاتا، جسے ہم ناسمجھی کی عمر کہتے ہیں۔ جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ اس نے سنا، جو کچھ اس کے سامنے ہوا، اس کے دماغ کے کمپیوٹر میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ 5 سال کی عمر تک اس نے گالیاں سنی، گالیاں محفوظ ہو گئیں۔ 5 سال کی عمر تک اس نے بے حیائی کے مناظر دیکھے، وہ محفوظ ہو جائے۔ 5 سال تک اس نے لڑائیاں دیکھیں، وہ محفوظ ہو گیا۔ اب 5 سال کی عمر کے بعد اسے ہی ریپیٹ کرے گا جو کچھ اس نے دیکھا۔
اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اولادوں کو پاکیزہ ماحول فراہم کرو، ان کے سامنے لڑائی مت کرو میاں بیوی، ان کے سامنے گالی گلوچ مت کرو، ان کے سامنے جھوٹ مت بولو، اور ان کے سامنے بددیانتی مت کرو۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم بعض اوقات میاں بیوی آپس میں لڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے سامنے ہوتے ہیں تو ہم اپنی لڑائی کو بعض اوقات 4 مہینے ڈیلے اور مؤخر کرتے ہیں۔ جس دن بچے ادھر ادھر ہوتے ہیں ہم 2 ہاتھ کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کے سامنے نہیں لڑتے، اس لیے کہ ہم بچوں کے سامنے لڑیں گے کل بچے بھی، ہم تو خود جھوٹ سے سکھاتے ہیں۔ ایک بچہ دکان، 2 بیٹے ہوں، ایک دکان پہ بیٹھے گاہک سے سچی بات کرے، صحیح بات کرے، دوسرا گاہک کو دھوکہ دے اور چکر دے، ہم جو دھوکہ دیتے ہیں اس کو یہ پتر سمجھ گیا ہے، اے دکاندار اے بھی دوسرا بھی لڑ جائے ریونی جاتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ سمجھ گیا۔ اس کو جھوٹ بولنے والے کی دروازے پر دستک ہوئی، باپ کو پتہ ہے فلاں آدمی آیا ہے پیسے مانگنے کے لیے، یہ جانا نہیں چاہتا، بیٹے سے کہتا ہے جاؤ جا کر کہو ابا جی گھر پہ نہیں ہے، وہ جا کر کہتے ہیں ابا جی کہنے میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اب جھوٹ سکھاؤ گے سچ کہاں آئے گا؟ ماں جھوٹ سکھاتی ہے۔ عورت نے بھیجا اپنی معصوم بچی کو، جاؤ پڑوسن سے ٹماٹر لے کر آؤ، اس گئی پڑوسن سے ٹماٹر لیے، پڑوسن نے کہا آپ کی ماں نے کچھ اور تو نہیں کہا تھا، یعنی ٹماٹر کے علاوہ پیاز گھی وغیرہ کوئی اور چیز تو نہیں کہا تھا؟ وہ بچی بڑی معصومیت سے کہنے لگی میری ماں نے کہا تھا اگر وہ کمینی ٹماٹر نہ دے تو اگلے گھر سے لے آنا۔ آپ اندازہ کرو، یوں ہم سکھاتے ہیں، جھوٹ سکھاتے ہیں، گالیاں سکھاتے ہیں، بددیانتی سکھاتے ہیں، پھر کہاں سے اخلاق کی تعمیر ہوگی؟ اس لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو پاکیزہ ماحول فراہم کریں گے ادارے کے ساتھ۔ یاد رکھیں اصل دین ہے، ادھر متوجہ۔ اگر دین کو ایک طرف کر دیں نا تو صرف ڈاکٹری کوئی کمال کی بات نہیں ہے، صرف انجینئرنگ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہندوستان میں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، ہندوستان میں ایک گھر میں رات کو بندر آتے اور فصل خراب کرتے، بندر آتے اور رات کو فصل برباد کر دیتے۔ گھر والوں نے سوچا ان سے جان چھڑائے، آٹا منگوایا، اس میں زہر ملا، غور کرو، زہر ملایا، زہر آلود آٹے کی روٹیاں بنائیں اور پھر پورے سین میں روٹیاں بکھیر دیں، خود چھپ کر بیٹھ گئے۔ رات کو بندر آئیں گے، روٹیاں کھائیں گے، تڑپیں گے، مریں گے، ہم تماشا دیکھیں گے۔ رات کو 3-4 بندر آئے، پہلے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آج حضرت انسان اتنا سخی کیسے ہو گیا ہے، پہلے تو روٹیاں ادھر ادھر ڈھونڈنا پڑتی، آج بڑی وسعت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ ایک بندر نے روٹی کو سونگھا، پھر دوسروں کی طرف دیکھا، بغیر کھائے سارے بندر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے 60-70 بندر آئے، ہر ایک بندر کے منہ میں ایک خاص درخت کی ٹہنی، ادھر سے تھوڑی سی شاخ چبائیں، ادھر سے تھوڑی سی روٹی کھائیں، ساری روٹیاں کھا کے چلے گئے، ایک بھی نہیں مرا، ان کا منہ چڑھاتے ہوئے چلے گئے کہ ہن آرام ہے تو ہاں، ایک بھی نہیں مرا۔ آپ غور کرو، سونگا اور لیبارٹری ٹیسٹ ہو گیا، ہم ٹیسٹ کراتے ہیں، مہینے کے بعد رپورٹ ملتی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی ڈاکٹری ہے، سونگا اور رپورٹ مل گئی کہ زہر ہے، جب زہر ہے تو فوراً اس کا تریاق بھی تلاش کر کے لے آئے، اس سے بڑی ڈاکٹری ہو سکتی ہے؟ ہاں، شہد کی مکھی کی انجینئرنگ دیکھو، کیسا چھتا بناتی ہے، کیسے اس میں شیشیاں اور بوتلیں بناتی ہے، کتنا مضبوط، پوری ریاست اور اسٹیٹ کا نظام ہوتا ہے اس کے چھتے میں، اتنا مضبوط چھتا، 20 کلو شہد بھی آ جائے، ٹہنی ٹوٹ سکتی ہے لیکن چھتا نہیں ٹوٹتا۔ ہم پل بناتے ہیں، اوپننگ ہوتی ہے، دھڑام سے نیچے بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑی انجینئرنگ کوئی ہوگی؟ انجینئر اگر اسلام کو ایک طرف کر دیا جائے تو ڈاکٹری جانور بھی کر رہے ہیں، انجینئرنگ شہد کی مکھی بھی کر رہی ہے، کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال یہ ہے اپنی اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ، دین سکھاؤ قرآن سے، اور میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کا سرمایہ ہے جو آپ کو اس دن کام آئے گا جس دن آپ کی ATM مشینیں جواب دے جائیں گی، چیک بکیں اڑ جائیں گی۔ اس لیے اصل آپ کی دولت یہ ہے جو بچہ مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے، اور اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ادھر بھی متوجہ، اگر اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ان کو دین نہیں سکھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ میں تھوڑا عرصہ پہلے برطانیہ میں سفر میں تھا، ایک راجہ صاحب کا وہاں انتقال ہو گیا، راجے پنڈی کی طرف پائے جاتے ہیں یا کشمیر کی طرف۔ راجہ صاحب خود بھی مسلمان، بیٹے بھی دونوں مسلمان، زندگی برطانیہ میں گزاری، راجہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بڑا بیٹا کہنے لگا ہم باپ کی میت کو جلائیں گے جیسے ہندو جلاتے ہیں، دفن نہیں کریں گے۔ کہا میں نے نیٹ پر ریسرچ کی ہے، یہ طریقہ سستا بھی ہے، آسان بھی ہے۔ چھوٹے نے کہا جلائیں گے، دفن کریں گے، بڑے نے کہا جلائیں گے۔
حالانکہ میرے دوستو اسلام کا جینا بھی بے مثال، اسلام کا مرنا بھی بے مثال۔ حضرت نانوتوی کے پاس ایک ہندو آیا، حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم ہندو لوگ مرنے والوں کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو۔ حضرت نانوتوی برجستہ فرمانے لگے کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جائے۔ بڑے نے کہا جلائیں گے، چھوٹے نے کہا ان کا جھگڑا ہوا، معاملہ عدالت میں گیا، 1.25 مہینے تک کیس چلتا رہا۔ 1.25 مہینے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا مسلمان تھا دفن کیا جائے۔ 1.25 مہینے تک اس کی میت سرد خانے اور کولڈ سٹوریج میں پڑی رہی۔ یہ دن دیکھنے پڑے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ وابستہ کریں اور بچیوں کو بھی دین کے ساتھ وابستہ کریں، گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جو ہمارے فضلاء جو ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں، ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ نے آپ کو یہ دولت دی ہے، آپ کے سروں پر یہ پگڑی، یہ ذمہ داری ہے، اکابر کی طرف سے آپ پر اعتماد ہے۔ پگڑی رکھنے کا مطلب یہ ہے اور دستار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان پر اعتماد ہے، یہ ہم ہمارے اعتماد کے ساتھ دین کا کام کریں گے، دین کی سربلندی کو پیش نظر رکھیں گے، دین کی عظمت کو پیش نظر رکھیں گے۔ عزیز فضلاء کرام، یہ مت سمجھیں کہ آپ عالم بن گئے ہیں، بلکہ آپ کو کنجی ہاتھ میں دی گئی ہے، اب آپ کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو اساتذہ سے رہنمائی لینی پڑتی تھی، اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کتاب کو حل کر سکتے ہیں، کتاب سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے مطالعے کو بڑھائیں، علمی استعداد کو بڑھائیں، صرف نیٹ سے، فیس بک سے جمعے کے خطبے مت تیار کریں، سیاستہ کو دیکھیں، فقہ کی کتابوں کو دیکھیں اور حدیث کی کتابوں اور تفسیر کی کتابوں کو دیکھیں، اصل ماخذ کو دیکھیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ کر کے اپنی علمی استعداد کو بڑھائیں۔ یہی 15-20 سال کا وقت ہوتا ہے کام کرنے کا، اس میں آپ جو کام کر جائیں گے۔ میں پورے پنجاب میں ہر ضلع میں وفاق کے پروگرام ہوئے، نوجوان مدرسین اور متممین جمع تھے، میں نے کہا یہی وقت ہے کام کرنے کا، 10-15 سال۔ اس کے بعد تو پھر شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، فلاں ہے۔ پہلے علماء چلتے پھرتے کتب خانے ہوتے تھے، اب چلتے پھرتے دواخانے ہوتے ہیں۔ پورا بیگ دوائیوں کے ساتھ بھرا ہوتا ہے، یہ شوگر کیا، یہ بلڈ پریشر کیا، یہ فلاں۔ یہی وقت ہے کام کرنے کا، جو کچھ بھی آپ کو پڑھانے کے لیے مل جائے۔ میں 5-7 منٹ میں ختم کر، ادھر متوجہ، جو کچھ بھی آپ کو پڑھانے کے لیے مل جائے اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ جو کچھ ہمارے اکابر کو پڑھانے کے لیے مل گیا، شیخ العرب والعجم سید حسین مدنی رحمہ اللہ گرفتار ہوئے، جیل میں گئے، جیل میں ان کی ملاقات کے لیے علامہ شبیر عثمانی دیگر علماء گئے۔ علامہ عثمانی پوچھنے لگے حضرت جیل میں کیا مصروفیت ہے؟ حضرت مدنی فرمانے لگے قیدیوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں، تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں۔ علامہ عثمانی عذرائے مذاق فرمانے لگے حضرت یہ معکوس اور الٹ ترقی مبارک ہو کہ بخاری شریف سے تعلیم اسلام پر آ گئے۔ حضرت مدنی فرمانے لگے جو روحانی فائدہ مجھے بخاری پر ہو رہا تھا وہی تعلیم اسلام پر ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں وہ بھی اللہ کے لیے پڑھا رہا تھا اور یہ بھی جو کچھ پڑھانے کے لیے مل گیا۔ کسی زمانے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ کوڑا خٹک والے اور علامہ محمد شریف کاشمیری رحمہ اللہ دونوں حضرات دارالعلوم دیوبند میں مدرس لگے، اور پورے مدرس بھی نہیں، معین مدرس لگے دوسرے مدرسین کے ساتھ تعاون کے لیے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علامہ شریف صاحب سے فرمایا یار اس مدرسے میں تو ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، یہاں تو ہم پورا مدرس بھی نہیں بنایا، معین مدرس بنایا۔ اور علامہ محمد شریف کاشمیری بہت بڑی شخصیت تھی، لیکن ان کی طبیعت میں خوش مزاجی تھی، مزاح تھا۔ جب خیر المدارس میں پڑھاتے تھے بیضاوی شریف، ان کی درسگاہ کا ایک طالب علم تھا بہت غبی اور کنزین جس کا نام افضل تھا۔ علامہ شریف فرمانے لگے جب قاضی بیضاوی شریف لکھ رہے تھے میں پاس بیٹھا ہوتا تو قلم ان کے ہاتھ سے لے لیتا، حضرت یہ کیا لکھ رہے ہیں، افضل ہی نہیں پڑھنی، افضل کیسے پڑھے گا؟ تو مولانا عبدالحق صاحب نے کہا وہاں تو ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، یہاں تو ہمیں پورا مدرس بھی نہیں بنایا۔ علامہ شریف فرمانے لگے یہ ہمارا اس سے بڑا اعزاز ہے۔ انہوں نے فرمایا بڑا اعزاز کیسے؟ انہوں نے کہا معین مدرس کا مطلب یہ ہے جہاں اصل مدرس پھنس جائے گا ہم اس کو نکالیں گے، تو یہ تو ہمارا اس سے بھی بڑا اعزاز۔ جو کچھ پڑھانے کے لیے مل گیا انہوں نے اس کو اپنی سعادت سمجھا، زندگی کی آخری سانس تک اس کو پڑھایا۔
علامہ محمد ادریس میرٹھی رحمہ اللہ بنوری ٹاؤن میں پڑھاتے تھے، کمزوری ہو گئی، ضعف ہو گیا، ادارے والوں نے جواب دے دی حضرت آپ کے لیے مشکل ہے۔ مسجد میں آئے، 2 نفل پڑھے، روئے، یا اللہ میرا خیال تو تھا موت تک یہ خدمت کرتا رہوں گا، ادارے والوں نے تو مجھے جواب دے دیا۔ دوبارہ بنوری ٹاؤن والوں نے انہیں تدریس کی خدمت پہ مامور کر دیا۔ جس دن حضرت کا انتقال ہوا، جلالین شریف کا سبق پڑھا رہے تھے اور 11:15 بجے اس آیت پر سبق ختم فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، اور فرمانے لگے باقی پھر 11:15 بجے اس آیت پر سبق ختم کر کے گئے اور 12:15 بجے انتقال ہو گیا۔ زندگی کیا تو عزیز طلباء اس کو پیش نظر رکھیں، کوئی آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ آپ کا یہی وقت ہے کام کرنے کا، شباب ہے، جوانی ہے، قوت عمل ہے، ہمت ہے، ان اوقات سے فائدہ اٹھائیں اور کبھی بھی دنیا کی چمک دمک کو پیش نظر نہ رکھیں۔ یہ دور چمک دمک کا، اور اس کی وجہ سے، اور میں کہا کرتا ہوں جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ پاؤں نہیں پھیلا سکتا، اور جو پاؤں پھیلاتا ہے اس کو ہاتھ سکیڑنے پڑتے ہیں۔ پنجاب کا ایک گورنر گزرا ہے، نواب امیر محمد خان، پرانے لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا، اور میں کہتا ہوں گورنر تو ایک ہی گزرا ہے، باقی سب بکریاں ہیں۔ ایسا گورنر تھا وزیروں کو بھی کان پکڑا دیتا تھا، بڑے جابر قسم کا گورنر تھا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ سے کہا حضرت میری بیٹی کا نکاح ہے، آپ نے پڑھانا ہے۔ میرے جیسا مولوی ہوتا تو کراکلی پہن کر سرما ڈال کر چل پڑتا، گورنر صاحب نے بلایا۔ حضرت لاہوری نے فرمایا لاہور میں مولوی مر گئے ہیں، کسی سے پڑھوا لو، میں نہیں پڑھاتا۔ اس نے کہا نہیں آپ کہا میں نہیں پڑھاتا، کہنے لگا پھر میں نکاح کراتا ہی نہیں۔ جب بہت اصرار کیا حضرت نے فرمایا پھر میری 3 شرطیں ماننی پڑیں گی، اپنی سواری پر جاؤں گا، اپنی سواری پر آؤں گا، تیری سواری قبول نہیں کروں گا۔ دوسرا یہ میرے پہنچنے سے پہلے گورنر ہاؤس کے گیٹ پر تمہیں موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کے تکبر کا بھی علاج ہو جائے۔ تیسری بات یہ میں آپ سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ تینوں شرطیں مان لیں۔ لاہوری نے آنے جانے کا تانگا بک کیا، لاہور کے مال روڈ پر تانگا جانے کی اجازت نہیں ہے، گھوڑا لید کرتا ہوا مال روڈ پہ گیا، گورنر ہاؤس پہنچے، گورنر پہلے سے موجود تھا، اندر گئے، نکاح پڑھایا، واپس آنے لگے، گورنر کہنے لگا حضرت صدر ایوب خان آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی ملاقات کراؤں۔ حضرت فرمانے لگے میرا تو اس سے کوئی کام نہیں۔ کہنے لگا کچھ علماء ملنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی کہا ان کا کوئی کام ہوگا اس لیے ملنا چاہتے ہیں، میرا اس سے کوئی کام نہیں۔ گورنر کہنے حضرت میری گاڑی آپ کو چھوڑ آئے؟ کہا نہیں، باہر تانگا کھڑا ہوا ہے۔ تانگے میں بیٹھے اور واپس آئے، ہاتھوں کو سکیڑا، پھر پاؤں پھیلانے کا وقت آیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت لاہوری نے فتویٰ دیا، وہ فتویٰ گورنر کو راس نہ آیا، گورنر نے بلایا حضرت یہ فتویٰ واپس لے لیں۔ حضرت فرمان لگے یہ کوئی مولی گاجر نہیں میں خرید کر واپس کر لوں، یہ فتویٰ میں دے چکا ہوں اور کل لاہور کے گلی کوچوں میں عام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت اٹھے، گورنر پیچھے آیا، حضرت میری گاڑی اور ڈرائیور موجود ہے، آپ کو چھوڑ آئے گا۔ حضرت نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا تیری گاڑی میں قدم رکھنا میں اپنی جوتے کی توہین سمجھتا ہوں۔ اس انداز میں انہوں نے ہمارے قریب کے دور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے مذاکرات ہو رہے تھے، اس نے حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے کہا حضرت ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے لیے بڑے اچھے جنریٹر امپورٹ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک آپ کو پیش کروں۔ حضرت نے قمیص کا دامن یوں کیا، کہا وزیر اعلیٰ صاحب اس دامن پر آج تک کوئی داغ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں موت تک بھی کوئی داغ نہ لگے، کبھی چمک دمک سے متاثر نہ ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک نواب آیا اور 1 لاکھ کا ہدیہ پیش کیا، اس وقت کا 1 لاکھ آج کے 10 کروڑ سے بھی زیادہ۔ حضرت تھانوی نے فرمایا میں ہدیہ لے لیتا ہوں لیکن میرے کچھ اصول ہیں، جس سے پہلے سے تعلق یا شناسائی نہ ہو میں اسے ہدیہ نہیں لیتا، لے جاؤ واپس۔ وہ نواب تھا کڑ قسم کا۔ حضرت سوچ لیں 1 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپے دینے والا مرید آپ کو پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا۔ حضرت نے فرمایا لے جاؤ واپس۔ 1 لاکھ دینے والا اگر مجھے مرید کوئی نہیں ملے گا، 1 لاکھ تیرے منہ پہ مارنے والا تجھے پیر بھی کوئی نہیں ملے گا۔ یہ شان استغنا ہے، اور ان صفات کے ساتھ اور ان صفات کے علم و عمل کا پیکر بن کر ان جذبوں کے ساتھ محنت کے ساتھ علمی استعداد کو بڑھاتے ہوئے، اور سب سے آخری اور اہم بات یہ اپنے اس مرکز سے ضرور تعلق رکھیں، اپنے اساتذہ سے ضرور تعلق رکھیں، اساتذہ کی دعائیں لیں، اپنے مرکز سے جڑے رہیں۔ اور مرکز سے آدمی کٹ جاتا ہے
ریڈی والا انگور بیچ رہا تھا، کچھ انگور گچھے کے ساتھ تھے، کچھ الگ تھے۔ اس سے پوچھا گیا یہ گچھے والے انگور کس طرح ہیں؟ کہا 500 روپے کلو۔ یہ جو الگ دانے پڑے یہ کس طرح ہیں؟ کہا 200 روپے کلو۔ کہا یہ اتنے سستے کیوں ہیں، وہ اتنے مہنگے کیوں؟ کہا وہ گچھے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ گچھے سے الگ ہو گئے ہیں۔ مرکز کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آپ کی عظمت پیدا ہوگی، اساتذہ کے ساتھ جڑ، اور یاد رکھو یہ اساتذہ آپ کے محسن ہیں، آپ کے والدین سے بڑھ کر۔ یہ مفتی شیر احمد صاحب اپنا خون جگر جلا کر یہ اساتذہ راتوں کو جاگ کر آپ کو علم نبوت سے آشنا کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے اپنے والدین کا ذکر ہوتا، والد کا ذکر ہوتا تو خوش ہو جاتے، استاد کا ذکر آتا تو جھوم جاتے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا استاد کے تذکرے پر آپ اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کہا میرا والد مجھے جنت سے زمین پر لایا ہے، استاد زمین سے جنت پر لے گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اس مرکز سے تعلق رکھیں، اپنے اساتذہ سے تعلق رکھیں، ان کی دعائیں لیں، ان سے مشورے لیں، اور انشاءاللہ جہاں آپ جائیں گے آپ ہی آپ ہوں گے۔ اور پھر بعض اوقات نئے فضلات جاتے ہیں اور نئی میری تحقیق یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، اس سے ہٹ کر ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ فن کوئی تحقیق واقعی نہیں ہے۔ اکابر ساری تحقیقات کر گئے ہیں، ان پر اعتماد کریں، نئے نئے شوشے نہ چھوڑیں، نئی نئی چیزیں لے کر لوگوں کو خراب نہ کریں۔ فرمایا اکابر پر اعتماد کریں، لوگوں کی جتنی سمجھ ہو اس کے مطابق بات کریں۔ پنڈی میں میں نے دیکھا ایک مولوی صاحب، ان کے مقتدی سارے ریڑیوں والے، پھل بیچنے والے، گاڑیوں کو پنچر لگانے والے، وہ درس دے رہے، یہ خبر مقدم ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ ذوالحال ہے، یہ حال ہے، یہ موصوف۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ان کو سیدھی سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی، حدیث میں آتا ہے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو جو ان کی سمجھ میں آئے۔ گجرات میں ایک مولوی صاحب نے گاؤں میں بیان کیا اگر سید گناہ گار ہوگا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ گاؤں کے جائے لوگ تھے، بگڑ گئے، کہنا مولوی صاحب نے بڑی غلط بات کی ہے، کہتے ہیں سید جہنم میں جائے گا۔ شکایت لے کر اسی گاؤں کے دوسرے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، وہ سمجھدار تھے، اور کہتے ہیں یک من علم را دا من عقل باید، 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکایت لے کر گئے کہ مولوی صاحب نے بڑی غلط بات کی ہے، کہتے ہیں سید جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں سید کہاں سے جہنم میں جائے گا، وہ تو بڑا آدمی ہوتا ہے لیکن خود چل پڑے گا تو روکے گا بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے نا، بات تو انہوں نے بھی یہی کی ہے، جو خود گناہ کر رہے ادھر ہی چل۔ انہوں نے کہا سید تو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا آدمی جدھر چل پڑے اس کو کون روکتا ہے، خود چل پڑے گا تو روکے گا بھی کوئی۔ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پہلی بات انہوں نے اگل دی، دوسری بات انہوں نے نگل لی۔ میں عرض کر رہا ہوں اس انداز میں اپنے وہاں ممبر و محراب کو آباد کریں۔ اور آج بھی ہم حکومتوں سے بھی کہتے ہیں تمام ذرائع ابلاغ ایک طرف، ممبر و محراب کی طاقت ایک طرف، اس ممبر و محراب کو مؤثر بنائیں، مؤثر بنائیں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک مذاکرے میں ماہرین تعلیم بھی تھے، وزراء بھی تھے، میں بھی تھا۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب آپ لوگ مولوی کنویں کے مینڈک ہوتے ہو، آپ کا اپنا ایک مخصوص حلقہ ہوتا ہے، یہ مجلس ذکر ہے، یہ سبق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس سے باہر کی دنیا کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا توبہ کرو، کہنے ہم آپ کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا توبہ کرو، جتنا مولوی مین سٹریم میں اتنا کو اور ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سولین بھی، 5ویں گریڈ والا، 15ویں گریڈ والا، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، دودھ بیچنے والا بھی، سبزی بیچنے والا بھی، سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں، ان کے خوشی غم میں شریک ہوتے ہیں۔ محلے کی سطح پر، شہر کی سطح پر میں روزانہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں سے ملتا ہوں، بخلاف آپ کے۔ آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں، انگلش میں جاتے ہیں تو اردو میں نہیں، ہسٹری میں جاتے ہیں جغرافیہ میں نہیں، کیمسٹری میں جاتے ہیں تو میتھ میں نہیں۔ چاہے جائے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے شعبوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو مین سٹریم میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں نے کہا ہم تو اتنے مین سٹریم میں ہیں، کسی کو رات کو ڈراؤنا خواب آئے نا فجر کی نماز کے بعد، وہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کی رخصتی ہونی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بیٹے کا نکاح ہونا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، دکان کے افتتاح ہونا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، دکان چل نہ رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، شادی نہ چل رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، علیحدگی ہو جائے مجھے پتہ ہوتا ہے، حج کی درخواست دیو، نام نکلا ہو یا نہ نکلا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بزرگوں کی روح نہ نکل رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، نکل جائے تو مجھے پتہ ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتہ۔ تم کیسے کہتے ہو ہم مین سٹریم میں نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ مین سٹریم میں اور کوئی نہیں۔ علماء معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سب سے بڑی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ مین سٹریم میں علماء ہی ہیں۔
اس لیے میں کہتا ہوں آپ پورے حوصلے کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ الحمدللہ ممبر و محراب کو آباد کریں، اپنی اس مادر علمی سے رابطہ رکھیں، انشاءاللہ پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ، انشاءاللہ جہاں جائیں گے آپ ہی آپ ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔